کہ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام خانوادہ رسول کے افراد، شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ روئے زمین پر سب سے افضل شخص تھا یہ اپنے زمانے میں۔ اس وقت روئے زمین پر حسین ابن علی سے افضل کوئی شخص موجود نہیں تھا، اور یہ اکابر صحابہ کا بیان۔ لیکن ظالموں نے کس طرح انہیں ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا۔ امام حسین انہیں روکتے رہے، فرماتے رہے کہ میرے قتل سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن چکے تھے۔ نعمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر وحی فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انی قتلت بیحیی بن زکریا 70,000۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ کو ظلماً شہید کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی اتنے غضبناک ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر کہ فرمایا کہ میں نے پھر ان کے قصاص میں 70,000 لوگ قتل کیے۔ خود اللہ فرماتا ہے انی قتلت، فرمایا کہ میں نے قتل کیے بیحییٰ بن زکریا 70,000، 70,000 لوگ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں قتل ہوئے۔ لیکن وہی فرمائی کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انی قاتل بابنی بنتی کا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری لخت جگر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے کے قتل میں 70,000 میں 70,000 قتل کروں گا، پھر 70,000 قتل کروں گا، یعنی 1,40,000 لوگ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص، آپ کے خون ناحق کے بدلے میں قتل کیے جانے والے تھے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ لیکن ان ظالموں کے قلب و باطن پر دنیا کی ہوس چھائی تھی۔ مسلم بن عقبہ بہت بڑا لشکر لے کر یزید کے حکم پر پہلے اس نے مدینہ منورہ اور پھر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی۔ مکہ مکرمہ کے محاصرے کے دوران یہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اور انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ اس یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا۔ مسلح بن عقبہ کے واصل جہنم ہونے کے بعد حسین بن نمیر یہ لشکر کا سپہ سالار بنا، اور پھر اس نے خانہ کعبہ پر جو لشکر کشی جاری تھی اس میں اس نے حد کر دی۔ منجلیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے، جس سے خانہ کعبہ کی در و دیوار ٹوٹی، حرم کعبہ کے صحن کے ستون ہلاک تباہ ہوئے، یہاں تک کہ غلاف کعبہ کو پتھروں کے ٹکرانے کی وجہ سے چنگاریاں نکلیں، جس سے آگ بھڑک اٹھی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ جہاں تک ان سے ممکن ہوا انہوں نے حرم کعبہ کی بھی حرمت کا خیال نہیں رکھا اور اس کی حرمت کو بھی تباہ کیا، یہاں تک کہ صرف
3.5 سال کی قلیل مدت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید ایک مہلک بیماری کی وجہ سے واصل جہنم ہو جاتا ہے، اور اب یہ خبر سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر کو پہنچتی ہے مکہ مکرمہ میں۔ آپ نے کھڑے ہو کر آواز دے کر کہا، یزیدیو تمہیں خبر ہے کہ تمہارا سربراہ یزید واصل جہنم ہو چکا؟ حسین بن نمیر نے سمجھا کہ یہ ان کی کوئی جنگی فریب ہے، اس نے یقین نہیں کیا۔ پھر 3 دن کے بعد ثابت بن قیس جو شام سے آیا اور اس نے آ کر خبر دی یزید کے مرنے کی، اور اس خبر کے ساتھ ہی یزیدیوں کے قدم لڑکھڑانے لگے، اور اب انہیں اپنی جان کی فکر ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا لشکر جو ہے وہ غالب آیا، انہیں شکست ہوئی، کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے۔ حضرت حجاز کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ اصغر، جس کا نام معاویہ بن یزید تھا، اسے معاویہ اصغر بھی کہتے ہیں، اسے خلیفہ بنایا گیا۔ وہ انتہائی نیک سیرت اور نیک اخلاق شخص تھا، کم عمری کی عمر میں اس نے خلافت کو قبول نہ کیا، لیکن لوگوں نے زبردستی اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسے اپنا امیر مقرر کر لیا۔ بہت قلیل مدت، 1 یا 1.5 مہینے کی قلیل مدت میں وہ اس غم میں مبتلا تھا کہ میرے باپ سے یہ کتنا بڑا جرم صادر ہوا۔ وہ بیمار ہوا اور اسی بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ جب علالت میں تھا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ خلافت پر کسی کو نامزد کر دو، تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں اس میں کوئی حلاوت نہیں دیکھتا، اس لیے میں کسی کو اس آگ میں نہیں جھونکنا چاہتا، اور یہ خاندان نبوی کا حق ہے، خاندان بنو ہاشم کا حق ہے، تم پر لازم ہے کہ یہ اس کی طرف لوٹا دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حجاز پر اور ادھر مروان بن حکم اپنی سازشوں کے ذریعے شام اور دمشق وغیرہ پر یہ قابض ہوا اور اس نے لوگوں سے بیعت لی۔ کوفہ میں مختار بن عبید ثقفی، اس کا تسلط قائم ہوا۔ یہ حب اہل بیت رکھنے والا شخص تھا، اور اس نے اپنے گرد بہت سے لوگ حب اہل بیت رکھنے والے شیعان علی کو جمع کر لیا تھا۔ وہ لوگ کہ جو پہلے از خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے دعوت دے کر بلایا اور پھر بے وفائی کی، یہ وہی لوگ تھے۔ بہت سے لوگ حب اہل بیت رکھنے والے اس کا گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہونے لگا۔ اب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان حق ثابت ہونے لگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک جگہ گناہ ہوتا اور کوئی شخص وہاں غیر حاضر ہوتا، وہاں موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ اس گناہ کو پسند کرتا، تو اللہ کے ہاں وہ حاضر سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص تھا جو وقت گناہ وہاں موجود تھا، لیکن اس گناہ کو ناپسند کرتا، برا جانتا، تو اللہ کے ہاں وہ موجود ہونے کے باوجود غیر حاضر سمجھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر 22,000 لوگ تھے جو ابن زیاد کے حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنہوں نے لشکر کشی کی، اور پھر قتل حسین میں جن کا قصاص ہوا وہ 1,40,000 تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 22,000 کے عوض 22,000 کی جگہ 22,000 کی جگہ 1,40,000 لوگوں کا قتل، حالانکہ باقی لوگ تو قتل میں شامل نہ ہوئے تھے، لیکن ہر وہ شخص
جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل میں کسی طرح سے بھی شامل تھا، یہاں تک کہ جو گھر بیٹھے صرف خوش ہوا تھا اسے بھی اس قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے کہ گناہ کی جگہ پر آدمی موجود نہ ہو لیکن اس گناہ کو پسند کرنے والا ہو تو اللہ کے ہاں وہ حاضر سمجھا جاتا ہے۔ مختار ثقفی نے ابو عمرہ کو بھیجا جو اس کا کوتوال تھا کہ جاؤ اور ابن سعد کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اس سے ایک دن قبل مختار ثقفی نے اس بات کا اظہار کیا کہ کل میں اس شخص کو قتل کروں گا کہ جس کے قتل پر اللہ اور اس کا رسول اور اس کے فرشتے خوش ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی جس میں رضا ہوگی، میں کل اس شخص کو قتل کروں گا۔ اس کے پاس ابن اسود نخفی بیٹھا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ ابن سعد کی بات کر رہا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا ابن سعد کے پاس گیا، عمر بن سعد کو جا کر کہنے لگا کہ مختار تمہارے قتل کا ارادہ رکھتا ہے اور کل تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جب مختار کوفہ پر قابض ہوا تھا تو اس کے عمر بن سعد کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اور بڑے اخلاق سے یہ ابن سعد سے پیش آیا تھا، تو اسے ابن اسود کی بات پر یقین نہیں آیا اور اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مختار ہمیں قتل نہیں کرے گا۔ سو اگلے دن مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا کہ جاؤ اور ابن سعد کو لے کر آؤ۔ جب ابو عمرہ ابن سعد کو لینے آیا تو ابن سعد گھر میں اعتکاف کر چکا تھا، اب وہ خلوت نشینی کا ارادہ رکھتا ہے، اب مصلی بچھا لیا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی ہے، اب وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، اب وہ شب و روز عبادت میں گزارتا ہے۔ اس نے اپنی جگہ اپنے بیٹے حفص کو بھیجا، جوان سالہ بیٹا تھا، کہ جاؤ معلوم کرو کہ مختار کیا کہتا ہے۔ جب حفص ابو عمرہ کے ساتھ مختار کے پاس آیا تو مختار نے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی اب وہ گھر سے نہیں نکلتا، اس نے خلوت نشینی اختیار کر لی ہے، وہ خانہ نشین ہو گیا۔ مختار کو غصہ آ گیا، اس نے کہا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا میں تھے تو اس وقت وہ خلوت نشین کیوں نہ ہوا، اس وقت اسے عبادت یاد کیوں نہ آئی، اور اب جس حکومت کی خاطر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا تھا، اب اس حکومت سے بے نیاز کیوں ہو گیا، اب اس دنیا کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتا۔ آپ نے دوبارہ ابو عمرہ کو بھیجا کہ جاؤ اور ابن سعد کا سر کاٹ کر لاؤ۔ ابو عمرہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گیا اور ابن سعد کا سر کاٹ کر اپنے قبا میں چھپا کر لے آیا، اور جب وہ سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار نے حفص سے کہا کہ اس سر کو پہچانتے ہو؟ اس نے دیکھا تو چیخ نکل گئی، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس نے کہا کہ واللہ یہ میرا باپ عمر بن سعد کا سر ہے، اور اب اس کے دنیا سے جانے کے بعد میری زندگی کا مزہ ختم ہو گیا، میری زندگی اندھیر ہو گئی، میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ مختار نے کہا کہ اب اس کے بعد تمہیں زندہ بھی نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ عمر بن سعد کا قتل یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ ہے، اور تیرا قتل علی اکبر کے قتل کا بدلہ ہوگا۔ اس نے حکم دیا، وہیں حفص کی بھی گردن مار دی، اور اس وقت تاریخی جملے مختار نے کہا کہ باپ کا قتل حسین کا بدلہ تھا اور بیٹے کا قتل علی اکبر کا بدلہ تھا، اگرچہ یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اور خدا کی قسم اگر میں قریش کے 2 قبیلوں کو بھی قتل کر دوں حسین کے قتل کے بدلے میں تو پھر بھی حسین کی انگلیوں کا قصاص بھی نہیں ہو سکتا، حسین کی جان کا قصاص۔ اس لیے آقا حسین فرماتے تھے میرا قتل نہ کرو، تم میرے قتل سے باز آ جاؤ،
اس لیے کہ یہ قتل عام قتل نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا حبیب حضرت یحییٰ کے قصاص میں 70,000 قتل ہوئے تھے، لیکن حسین بن علی کے قصاص میں 1,40,000 70,000 70,000 پر 70,000۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ خولہ بن یزید یہ وہ بدبخت اور بدبودار شخص تھا جس نے امام عالی مقام کا سر انور تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تھا، جو آپ کا سر انور اپنے گھر لے کر گیا تھا۔ مختار ثقفی نے ابو عمرہ کو بھیجا کہ خولہ بن یزید کو گرفتار کر کے لاؤ۔ ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ساتھ اس کے گھر گیا، اسے خبر ہو گئی تو خولہ بن یزید اپنے گھر میں پچھواڑے کے کمرے میں چھپ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری اطلاع نہ دینا اور بتانا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ جب سپاہی آئے اور انہوں نے پوچھا تو چونکہ اس کی بیوی جو تھی یہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن سے اس سے نفرت کرتی تھی، اس نے زبان سے تو کہا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے، لیکن اشارے سے اس نے بتا دیا کہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ جس جگہ چھپا تھا اس کی طرف اشارہ کیا تو سپاہیوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا، قتل کر دیا اسے۔ حکیم بن طفیل طائی بدبودار شخص، قاتلین حسین میں سے یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اور پھر ان کے لباس اور ان کے اسلحہ پر قبضہ کیا تھا، اور یہ ان کے لباس اور اسلحہ کے قبضہ کے قصے لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ حکیم بن طفیل اس کی طرف عبداللہ بن مالک کو بھیجا۔ ابن مالک حکیم طفیل کو پکڑنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے عدی کو، حاتم بن عدی اس کو بھیجا کہ آپ مختار کے بہت قریب ہیں تو حکیم بن طفیل کے لیے سفارش کریں۔ اب عدی مختار ثقفی کے پاس آیا، مختار ثقفی نے اس کا بڑا والہانہ استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ آنے کی وجہ اور سبب پوچھا، عدی نے بتایا کہ میں حکیم بن طفیل کے لیے تمہارے پاس سفارش لے کے آیا ہوں کہ اس کے قتل کو معاف کیا جائے۔ مختار حیران ہوا اور اس نے کہا کہ عدی کیا آپ قاتلین حسین کی سفارش کر رہے ہیں؟ تو عدی نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن یہ حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے تو میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں اور میں اس کے قتل سے باز آتا ہوں اور میں اسے ہرگز قتل نہیں کروں گا۔ اس بات کا اندازہ ابن مالک کو بھی تھا اور سپاہیوں کو بھی، جنہوں نے گرفتار کر کے حکیم کو لا رہے تھے مختار کے پاس۔ انہوں نے راستے میں فیصلہ کیا کہ عدی جب مختار کے پاس حکیم کی سفارش کرے گا تو مختار کسی صورت بھی اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ لہٰذا سپاہیوں نے کہا حضور آپ جانتے ہیں، ابن مالک سے جو کوتوال تھا، آپ جانتے ہیں حکیم کے جرم کو، کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اسے راستے میں ہی قتل کر دیں؟ اس نے کہا ہاں میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں۔ وہ اسے ایک گھر میں لے گئے، اس کے مشکیزوں کو باندھ دیا گیا اور حکیم سے کہا کہ تو کیا کہا کرتا تھا کہ عباس علمدار کے تو لباس پر قابض ہوا تھا شہادت کے بعد اور ان کے اسلحے پر قابض ہوا تھا، تو
ان کے لباس پر ان کی شہادت کے بعد قابض ہوا تھا، اور ہم تمہارا لباس تمہاری زندگی میں چھین لیں گے۔ پھر اسے برہنہ کر دیا اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے تیروں سے اسے ہلاک کیا۔ زید بن رقاد بڑا ہی بدبودار شخص ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے کا قاتل، حضرات جانتے ہیں یہ اپنے قتل کے قصے سنایا کرتا تھا خود، اور سنایا کرتا تھا کہ اس نے حضرت شہزادہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی طرف جب تیر برسایا، تیر مارا، تو وہ تیر ان کی پیشانی پہ لگنا تھا۔ شہزادے نے جو ہاتھ سے تیر کو روکنا چاہا تو ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ بہت کوشش کے باوجود ہاتھ کو جدا نہیں کیا جا سکا، پیشانی کے ساتھ ہاتھ پیوست ہو گیا، تیر ہاتھ سے نکل کر پیشانی میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا تیر آپ کے پیٹ میں مارا، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی، اور یہ کہا کرتا تھا کہ پیٹ والا تیر تو بڑی آسانی سے میں نے نکال لیا، لیکن جو پیشانی والا تیر تھا وہ چونکہ ہاتھ اور پیشانی کی ہڈیوں میں پیوست ہو چکا تھا، میری کوشش کے باوجود وہ نہ نکل سکا۔ مختار نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ زید بن رقاد کو گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا، اور اس نے کہا کہ بتاؤ، سناؤ تم کون سے قصے سنایا کرتے تھے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی۔ اب یہ خاموش سر کو نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ مختار نے حکم دیا کہ اسے پتھروں سے مارا جائے گا، اسے تلوار سے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے پتھروں اور تیروں سے قتل کیا جائے گا۔ اور جب وہ قتل ہو گیا، مر گیا، تو مختار نے اپنے سامنے کھڑا کر کے اسے جلا دیا، اور جب تک اس کی لاش جلتی رہی مختار اس کی لاش پر کھڑا رہا۔ ادھر حضرات تین اشخاص، یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک کاٹے تھے۔ عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن محارب اور حمل بن مالک، یہ تین شخص تھے۔ مختار ثقفی نے ابو امورہ کو بھیجا کہ جاؤ انہیں گرفتار کر کے لاؤ، اور جب گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ نے مختار نے کہا ظالموں، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن پر نماز میں تمہیں درود پڑھنے کا حکم تھا، تم نے اس حسین کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حسین کے قتل میں رضامند نہ تھے، لیکن ہم پر جبر کیا گیا۔ تو مختار نے کہا، اس نے کہا کہ آج ہم پر احسان کرو، ہمیں چھوڑ دو۔ کہا تم نے کربلا میں حسین پر احسان نہ کیا، تم نے حسین کے بچوں پر احسان نہ کیا، اور آج تم مجھ سے تقاضا کرتے ہو کہ تم پر احسان کیا جائے۔ اس نے حکم دیا کہ ان تینوں کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ان کے کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ خون کے دھارے نکلتے رہے، اور وہ سسک سسک کر واصل جہنم ہو گئے۔ شمر ذی الجوشن، یہ وہ جہنمی کتا تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چڑھ کر وار فرمایا کیا تھا۔ یہ سینے پر چڑھ کر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ شمر ذی الجوشن، اسے جب خبر ہوئی کہ ایک ایک قاتل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جا رہا، تو اس نے راہ فرار لی۔ اسے بھاگتے ہوئے مختار کے غلام ضربی نے دیکھ لیا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، لیکن شمر غالب آیا اور اس نے ضربی کے کمر پر وار کیا، جس سے وہ شہید ہو گیا۔ اور جب ضربی کی لاش کو مختار کے سامنے پیش کیا گیا
تو مختار نے کہا کہ اگر ضربی مجھ سے مشورہ کرتا تو میں اس طرح اس کے پیچھے بھاگنے کی اسے اجازت نہ دیتا۔ پھر اس نے ابن مالک کی سپہ سالاری میں سپاہیوں کے ساتھ بھیجا، وہ شمر زوشن کے اس نے پیچھا کیا، یہاں تک کہ رات کے وقت میں جب وہ سویا ہوا تھا تو اس کے خیمے پر انہوں نے حلہ بول دیا۔ اس وقت اس کے جسم پر زیرہ بھی نہ تھی، لباس بھی نہ تھا، صرف ایک چادر پر وہ محیط، گھوڑے پر سوار ہونے کی مہلت بھی نہ ملی۔ وہ پیدل بھاگنا چاہا لیکن اسے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملا، یہاں تک کہ ابن مالک نے شمر کا سر کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا وہیں جنگل میں، اور سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد جو موصل کی طرف نکل گیا تھا اور بڑا لشکر اس نے بھی اپنے ساتھ تیار کر لیا تھا، لیکن مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کی سپہ سالاری میں 30,000 کا لشکر دے کر اس کے پیچھے بھیجا۔ گمسان کی لڑائی ہوئی، صبح سے شام تک لڑائی ہوئی، سینکڑوں لوگ دونوں طرف سے قتل ہوئے، یہاں تک کہ جب غروب کا وقت ہوا تو ابراہیم بن مالک اشتر نے اعلان کیا کہ مخالف لشکر کا جو شخص ملتا ہے اسے قتل کر دیا جائے، اور پھر دوبارہ گمسان کی لڑائی اندھیرے میں، یہاں تک کہ ابن زیاد بھی واصل جہنم ہوا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن اشتر کے سامنے پیش کیا گیا، اور ابراہیم بن اشتر نے وہ سر مختار ثقفی کو بھیجا، اور جب پیغام پہلے سے پہنچ چکا تھا، قاصد پہلے سے جا کر اس نے خبر کر دی تھی کہ ابن زیاد جو ہے وہ مارا گیا اور لشکر جو ہے وہ بھاگ گیا، تو مختار نے کوفہ میں اعلان کروا دیا تھا، دارالامارہ کو سجایا گیا۔ آج پھر 10 محرم الحرام کا دن تھا اور سن 67 ہجری، صرف 6 سال کے بعد وہی دن تھا، وہی کوفہ، وہی دارالامارہ، شامیانے بج رہے تھے، دارالامارہ کو سجایا ہوا تھا، اور تشت میں ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے پڑا تھا، اور مختار اسی طرح چھڑی سے ابن زیاد کے سر کو ڈھنٹور رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ظالم دیکھ حسین کے قتل نے تیرا کیسا حساب لیا، اور حسین کے صبر نے تجھے کہاں تک پہنچا دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھ جو سردار تھے ان کے سر جب مختار کے سامنے رکھے گئے تو ایک بہت بڑا سانپ نمودار ہوا، لوگ اس کی ہیبت سے ڈر کے پیچھے ہو گئے، اور وہ سانپ ہر سر کو سونگھ رہا تھا، یہاں تک کہ جب عبید ابن زیاد کے سر کے پاس آیا تو نتلیوں میں سر میں داخل ہوا اور منہ کے راستے نکلا۔ 3 دفعہ اس نے یہ عمل کیا اور پھر ایک طرف میں چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ یہ قاتلین حسین کا انجام جو زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حبیب یحییٰ بن زکریہ کے قتل میں ہم نے 70,000 لوگ قتل کیے تھے، لیکن انی قاتل بابنی بنتی کا، تیری بیٹی کے لخت جگر حسین کے قتل میں 70,000 و 70,000 70,000 قتل ہوں گے، پھر اس پر 70,000 قتل ہوں گے۔ 1,40,000 لوگ حسین ابن علی کے قتل میں، حسین ابن علی کے قصاص میں قتل ہوئے۔ صاحبان محترم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ قاتلین حسین کا انجام اتنا دردناک ہے بخدا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور یہ انجام ان کا ہونا ہی تھا، اس لیے کہ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد بھلا انہیں خیر کے ساتھ کیسے چھوڑا جا سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ پر قائم رکھے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ